سورۃ السجدہ سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اللہ دنیا میں لوگوں کو چھوٹے عذاب سے گزارتے ہیں، مثلاً قحط، بیماری، حادثہ، زلزلہ، قتل۔ اس طرح کے چھوٹے عذاب اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ ان عذابوں کو لانے والا اللہ سارے اختیارات کا مالک ہے، اور وہ جب چاہے کسی کو ان کا شکار کر کے پکڑ سکتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ لوگوں کو ان عذابوں سے بچا بھی لیتا ہے۔ اب اللہ کی ان آیات سے نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں، یعنی مصائب اور زلزلے، طوفان، ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں آ جاتے ہیں۔ جیسے فرعون کے درباری، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب اللہ کا معجزہ دیکھا سانپ کی صورت میں، تو وہ جھک گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جب اللہ کی نشانیاں دیکھیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے جھک گئے، اور پھر اس کے بعد خود کو بدلنے کی بجائے بہانے پیش کرنے لگے کہ آج کے دور میں دین پر عمل بہت مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی لوگ یہی سمجھتے تھے جو دین پر عمل نہیں کرتے تھے، کہ دین پر عمل کرنا پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جس کو وہ اساطیر الاولین کہا کرتے تھے۔ یعنی وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ پچھلے دور کے لوگوں کے لیے دین پر عمل آسان تھا، جبکہ آج کے دور میں مشکل ہے۔ آج کے دور کا انسان، مسلمان، یہی سمجھ رہا ہے کہ دین پر عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو آسان تھا، جبکہ آج کے دور میں دین پر عمل بہت مشکل ہے۔ ایسا نہیں، کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جب دین پر عمل کرنا آسان رہا ہو۔ دین پر عمل کرنا ہر دور میں مشکل رہا، لیکن جن لوگوں نے اس مشکل پر قابو پا لیا اور اس مشکل سے خود کو گزار لیا، وہ لوگ کامیاب کہلائے۔ اور اس کے علاوہ بہانے پیش کرنے والے لوگ، عذر تلاش کرنے والے لوگ اپنے آپ کو غفلت کے گھڑے میں گرنے سے نہیں بچا سکے۔ دین پر عمل نہ کرنے کی ایک اور وجہ نیند اور مال کی محبت بھی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مال کی محبت میں اپنی نیند کو آسانی سے قربان کر دیتے ہیں، یعنی دن اور رات کے زیادہ وقت میں وہ اپنے کام کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس سے انہیں روپیہ پیسہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دین کے لیے اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ روپیہ حاصل کرنے کے لیے انسان وقت کو نکال لیتا ہے، مینج کر لیتا ہے۔ اللہ کی خاطر ان دونوں چیزوں، یعنی نیند کو اور مال کو قربان کرنے والے لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی خاطر اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت جنت سے نوازے جاتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے اور عذر بہانے کر کے اپنے آپ کو عمل سے دور کرتے ہیں تو اس کا اللہ کو ذرا سا نقصان بھی نہیں۔ اس کا سارا نقصان، سارا خسارہ ہماری اپنی ذات کو ہوگا، اور کیونکہ دنیا میں کوئی بندہ دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا کہ وہ جا کے اپنے آپ کو دین کے مطابق درست کرے، اس لیے یہ جو زندگی ملی ہے اسی میں اپنے آپ کو دین کے مطابق زندگی کو ڈھالنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ کی سب سے قیمتی نعمت جنت کو حاصل کر سکیں۔ انسانیت کے پاس جنت کے علاوہ بچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ہم سب کی آخری منزل جنت ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی نیند، اپنے مال اور اپنی مرضی کی قربانی دینی ہے، تاکہ ہم اس جنت کو، جسے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، اس جنت کو حاصل کر سکیں۔